نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہے نکاح متع۔ چونکہ جو متعی عورت ہوتی ہے نہ تو وہ حقیقی بیوی ہوتی ہے، نہ ہی وہ لونڈی ہوتی ہے، بلکہ وہ تیسری عورت ہوتی ہے، جس طرح کہ یہ میرے پاس ملا یحضرہ الفقیہ، اس کی جلد 3 کے اندر ابن بابویا القمی نے خود لکھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے روایت منسوب کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خطب الناس، لوگوں کو خطاب دیا، فقال ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی احل لکم الفروج علی ثلاثۃ معان، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 3 قسم کی عورتوں کو حلال کیا، فارج موروث وہو البتات، ایک تو وہ عورت کہ جو موروثی ہے، یعنی جس کو وراثت ملے گی میاں کے مرنے کے بعد، یا میاں اگر مر گیا تو عورت کو وراثت ملے گی، اگر عورت مر گئی تو میاں کو وراثت ملے گی، وہو البتات، اور وہ حقیقی بیوی ہے یعنی پکا نکاح ہے، وہ فارج غیر موروث، اور دوسری ہے غیر موروثی بیوی، وہو المتعۃ، اور وہ متع یعنی ایسا نکاح کہ میاں کے مرنے کے بعد بیوی کو وراثت نہیں ملے گی، اور بیوی کو مرنے کے بعد میاں کو وراثت نہیں ملے گی، وملک ایمانکم، اور تیسری جو ہے عورت ہے وہ لونڈی ہے، یعنی 3 قسم کی عورتیں بقول ابن بابویا القمی یہ حلال ہیں۔ نمبر 1 حقیقی بیوی، نمبر 2 لونڈی، نمبر 3 متعی۔ لیکن ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کی عورتیں مردوں پر حلال ملتی ہیں، تیسری کسی قسم کی عورت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جائز قرار نہیں دیا۔ اور جو چیز حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ قرآن سے ٹکرائے، اگرچہ وہ ہماری طرف منسوب ہو، لیکن وہ زخرف، وہ مصنوعی ہوگی، بناوٹی ہوگی، بعد والوں نے گھڑی ہوگی، وہ ہمارا قول نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، آپ خود قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیے، خواہ آپ کے پاس شیعہ تفسیر ہے یا سنی تفسیر ہے یا سنیوں کا ترجمہ ہے یا اہل تشیع کا ترجمہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، آپ کھولیں اور اس کو چیک کریں کہ آیا یہ آیت موجود ہے یا نہیں، اور وہ ترجمہ چیک کریں جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یحل لک النساء من بعد، کہ نہیں ہے حلال آپ کے لیے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کے لیے حلال نہیں ہے النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، یعنی جتنی ازواج کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا، حضرت سودا، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت سیدہ جویریہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ صفیہ، الغرض جتنی 9 ازواج مطہرات تھیں، فرمایا ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان کے بدلے آپ کوئی اور عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی ان کو طلاق دے دیں اور کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کریں 9 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے محبوب اگرچہ باقی عورتوں کا حسن آپ کو جو ہے وہ پسندیدہ بھی لگے، لیکن آپ کے لیے ان 9 ازواج کے علاوہ باقی کسی زوج کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا، عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ حلال نہیں ہے، الا ما ملکت یمینوں کا، سوائے اس کے کہ آپ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے بھی کہ ازواج اور لونڈیاں، ان کے علاوہ تیسری کوئی عورت اللہ رب العالمین نے حلال اور جائز قرار نہیں دی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ ازواج یعنی موروثی وراثت والی بیویاں، اور دوسری کیا ہے لونڈیاں، ان کے علاوہ کسی قسم کی عورت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار نہیں دیا۔ ایک طرف یہ ملا یحضرہ الفقیہ کی عبارت ہے ابن بابویا القمی، اور ایک طرف رب کا سچا قرآن ہے۔ رب کا سچا قرآن کہتا ہے کہ صرف 2 قسم کی عورتیں حلال ہیں، ملا یحضرہ الفقیہ کہتا ہے کہ 3 قسم کی عورتیں حلال ہیں، اور حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جو روایت، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے فہو زخرف، وہ بناوٹی ہوگی، بناوٹی ہوگی، بناوٹی ہوگی، وہ کبھی بھی حقیقی اہل بیت کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔